بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کیا ہے؟ عورت اس کائنات کا وہ مظلوم اور صابر کردار ہے جسے دنیا نے ہمیشہ سے ایک مورت بنا کر ایک کونے میں سجا دیا ہے۔ اسے صبر کی مورت تو کہا گیا، لیکن اس مورت کے اندر چھپے ہوئے دکھ، کرب اور اذیت کو کبھی کسی نے محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے معاشرے میں عورت کا وجود قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے نصیب میں پہلا سبق یہی لکھا جاتا ہے کہ تم نے سہنا ہے، تم نے خاموش رہنا ہے اور تم نے ہر حال میں سمجھوتا کرنا ہے۔ یہ سمجھوتا ہی دراصل اس پر ہونے والے ظلم کی پہلی بنیاد ہے۔ ہم نے بچپن ہی سے لڑکیوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ تمہاری آواز گھر کے دیواروں سے باہر نہیں جانی چاہیے، تمہارے دل پر کتنا ہی بڑا بوجھ کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بڑی ہوتی ہیں تو وہ ہر ظلم کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ ظلم کا نشانہ بننے والی عورت اکثر یہ سوچ کر خاموش رہتی ہے کہ شاید اس کی خاموشی گھر کا سکون بچا لے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خاموشی ظالم کے حوصلے مضبوط کرتی ہے۔ عورت پر ہونے والا ظلم صرف جسمانی تشدد تک محدود نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ نفسیاتی اور جذباتی تشدد اس سے کہیں زیادہ گہرا اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب ایک عورت کو اس کے اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ کرایا جاتا ہے، جب اس کی محنت کی قدر نہیں کی جاتی، جب اسے قدم قدم پر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ مرد کے مقابلے میں کم تر ہے، تو یہ اس کی روح پر وہ زخم لگاتا ہے جو کبھی نہیں بھرتے۔ ہم نے صبر کو عورت کا زیور تو کہا، لیکن اس زیور کو اس کی زنجیر بنا دیا۔ وہ عورت جو سارا دن گھر کی خدمت میں گزارتی ہے، جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی نیندیں اور اپنی صحت قربان کر دیتی ہے، اسے بدلے میں اکثر کیا ملتا ہے؟ چند تلخ جملے، طنز کے تیر اور کبھی کبھی ہاتھ کا استعمال۔ کیا یہی وہ مقام ہے جو ایک عورت کو ملنا چاہیے تھا؟ عورت کے صبر کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے ذات کو یکسر بھول جاتی ہے۔ وہ اپنے پسند، اپنی ناپسند، اپنی خواہشات اور اپنی خوابوں کو ایک صندوق میں بند کر کے اس پر صبر کا تالا لگا دیتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈنے لگتی ہے، لیکن افسوس کہ اس کی اپنی خوشی کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ معاشرہ اسے سکھاتا ہے کہ تم جتنی زیادہ خاموش رہو گی اتنی ہی نیک کہلاؤ گی، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس نیکی کی قیمت اسے اپنی ذہنی صحت اور اپنی مسکراہٹ کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ جب ہم عورت کو ایک انسان کے بجائے ایک مورت بنا دیتے ہیں تو ہم اس سے اس کے جینے کا حق چھین لیتے ہیں۔ عورت پر ہونے والا ہر ظلم دراصل اس انسانیت پر ظلم ہے جو اس کے وجود سے جڑی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد اس خاموشی کو توڑنا ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق بھی دیا ہے۔ اگر ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ صرف اس لیے خاموش ہے
کہ اسے معاشرے کا ڈر ہے، تو یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس معاشرے کی ناکامی ہے جس نے اسے تحفظ کا احساس نہیں دیا۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں عورت کو وہ مقام دینا ہوگا جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں ہے، یہ ان لاکھوں عورتوں کی کہانی ہے جو آج بھی کسی نہ کسی صورت میں ظلم کا نشانہ بن رہی ہے۔ شادی کے بعد ایک عورت کا اصل امتحان شروع ہونا، جیسے ہمارے معاشرے میں زندگی کا نیا سفر کہا جاتا ہے، مگر اکثر یہ سفر ایک ایسی بھول بھلیاں بن جاتا ہے جہاں عورت صرف صبر کی دیواروں سے ٹکراتی رہتی ہے۔ جب وہ رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں قدم رکھتی ہے تو اس کے سر پر امیدوں اور ارمانوں کا تاج ہوتا ہے، لیکن اس تاج کے نیچے وہ یہ نہیں جانتی کہ اب اسے اپنی انا، اپنی سوچ اور اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ ایک بیٹی جب دلہن بنتی ہے تو اس سے نصیحت کی جاتی ہے کہ بیٹا، اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے۔ یہ جملہ بظاہر تو وفاداری کا سبق لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اس عورت کے گرد وہ فولادی حصار کھینچ دیتا ہے جہاں سے وہ ظلم کے خلاف پکار بھی نہیں سکتی۔ اگر اسے مارا پیٹا جائے، اگر اسے بھوکا رکھا جائے یا اسے ذہنی اذیت دی جائے تو اسے یہی یاد دلایا جاتا ہے کہ جنازے والی بات نبھانی ہے۔ کیا ایک عورت کا وجود اتنا سستا ہے کہ اسے صرف مرنے کے لیے دوسرے کے حوالے کر دیا جائے؟ ظلم کا نشانہ بننے والی عورت اکثر اپنے سسرال میں صرف ایک کام کرنے والی مشین بن کر رہ جاتی ہے۔ سوالی عورت اکثر اپنے سسرال میں صرف ایک کام کرنے والی مشین بن کر رہ جاتی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کا کام شروع ہوتا ہے اور رات گئے تک وہ تھکن سے چور ہونے کے باوجود آرام نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کبھی بیمار ہو جائے یا اس کا جسم جواب دے جائے تو اسے نخرے باز کا خطاب دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسے اپنی جذبات کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ شوہر کے کسی غلط رویے پر بات کرنا چاہے تو اسے بدتمیزی اور نافرمان کہا جاتا ہے۔ مرد کا غصہ اس کی مردانگی سمجھا جاتا ہے، جبکہ عورت کی شکایت کو اس کی تربیت کا نقص قرار دیا جاتا ہے۔ معاشرہ اس پاور کراتا ہے کہ تمہارا شوہر جیسا بھی ہے وہ تمہارا مجازی خدا ہے، اس لیے اس کے ہر ظلم کو ہنس کر سہنا ہی تمہارا کمال ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صبر ایک عبادت کے بجائے ایک بوجھ بن جاتا ہے جو عورت کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اس سارے عمل میں سب سے افسوسناک کردار کبھی کبھی خود دوسری عورتوں کا ہوتا ہے۔ ایک ساس جو خود کبھی بہو تھی اور اس نے بھی وہی دکھ سہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بہو کو سہارا دینے کے بجائے اسے وہی دکھ دینے لگتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ہم نے بھی تو سہا تھا، تم کیوں نہیں سہ سکتی؟ بجائے اس کے کہ ہم ظلم کے اس تسلسل کو توڑیں گے، ہم اسے ایک روایت بنا دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کی برداشت مختلف ہوتی ہے اور کسی پر ظلم کرنا
اس لیے جائز نہیں ہو جاتا کہ آپ پر بھی کبھی ظلم ہوا تھا۔ عورت کو صبر کی مورت بنا کر ہم اسے اس قدر بحث کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی نظروں میں بھی گرنے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ اسی سلوک کے قابل ہے، شاید اس کی پیدائش کا مقصد ہی دوسروں کی تلخیاں سمیٹنا ہے۔ جب ایک عورت کو مسلسل ذلیل و خوار کیا جاتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ اس کے پورے وجود اور اس کے بچوں پر پڑتا ہے۔ وہ بچے جو اپنی ماں کو سسکتے اور تڑپتے دیکھتے ہیں، ان کی ذہنوں میں رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یا تو باغی بن جاتے ہیں یا پھر وہ بھی اسی ظالمانہ نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک صابر عورت جب خاموشی سے ظلم سہتی ہے تو وہ انجانے میں اپنے بیٹے کو ایک ظالم مرد اور اپنی بیٹی کو ایک مظلوم عورت بننے کا سبق دے رہی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک گھر کو بچانے کی قیمت اگر عورت کی تذلیل ہے تو وہ گھر کبھی سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ سکون وہاں ہوتا ہے جہاں برابری ہو، جہاں ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جائے۔ عورت پر ہونے والے ظلم کی ایک اور نہایت کربناک شکل وہ ہے جسے ہم خاموشی کا قتل کہتے ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو لفظوں سے نہیں بلکہ رویوں سے کیا جاتا ہے۔ جب کسی عورت کو اس کے اپنے گھر میں نظر انداز کیا جائے، اس کی موجودگی کا احساس ختم کر دیا جائے اور اس سے بات کرنا بند کر دیا جائے تو یہ کسی بھی جسمانی تشدد سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ ایک عورت جو اپنا تن من دھن وار کر ایک گھر کو سجاتی ہے، جب اسے یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے یا تمہارا اس گھر میں مقام ہی کیا ہے، تو اس کا پورا وجود لرز اٹھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کا صبر اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا میری ساری زندگی کی قربانیاں صرف ان چند حقارت آمیز جملوں کے لیے تھی؟ سوچتی ہے کہ کیا میری ساری زندگی کی قربانیاں صرف ان چند حقارت آمیز جملوں کے لیے تھیں؟ لیکن وہ پھر بھی خاموش رہتی ہے، کیونکہ اسے سکھایا گیا ہے کہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ معاشرے کا دہرا معیار دیکھیں کہ اگر مرد تھکا ہوا گھر آئے تو اسے سکون چاہیے، لیکن اگر عورت سارا دن کام کر کے تھک جائے تو اسے مزید کام کرنا پڑتا ہے۔ اسے یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ کہے کہ آج میں تھک گئی ہوں یا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے صبر کا امتحان تب ہوتا ہے جب اسے اپنی بیماری میں بھی باورچی خانے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ گھر کے افراد کی فرمائش اس کی صحت سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ یہ بےحسی ہے دراصل وہ ظلم ہے جو آہستہ آہستہ عورت کے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ وہ مورت جو باہر سے بہت مضبوط نظر آتی ہے، اندر سے ریزہ ریزہ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ ٹوٹتی ہے تو لوگ اسے پاگل یا نفسیاتی مریضہ کا نام دیتے ہیں، مگر کوئی اس کے ٹوٹنے کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک اور اہم پہلو مالی خود مختاری
کا نہ ہونا۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو اکثر مالی طور پر مرد کا محتاج رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ اگر وہ اپنے حق کے لیے بولے یا کسی ظلم پر آواز اٹھائے تو اسے دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہیں گھر سے نکال دیا جائے گا یا تمہارے اخراجات بند کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے بحث عورت کو ہر طرح کا ظلم سہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر، اپنی چھت کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے جو ایک عام انسان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ آج اس گھر سے نکلی تو باہر کی دنیا اسے جینے نہیں دے گی۔ یہ خوف اسے ظلم کا مستقل نشانہ بنائے رکھتا ہے اور وہ صبر کی وہ مورت بن جاتی ہے جس کی جڑوں کو روزانہ بے دردی سے کاٹا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم واقعی ایک مہذب معاشرہ ہیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جائے کہ وہ کمزور ہے، جہاں اس کی خاموشی کو اس کی رضا سمجھ لیا جائے اور جہاں اس کے صبر کو اس کی مجبوری تصور کیا جائے۔ ظلم کا یہ سلسلہ تب ختم نہیں ہوگا جب تک ہم انفرادی طور پر اپنی سوچ نہیں بدلیں گے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو صرف دسترخوان سجانا نہیں بلکہ زندگی کے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا بھی سکھانا ہوگا۔ ہمیں انہیں یہ بتانا ہوگا کہ صبر کرنا ایک خوبی ہے مگر اپنی عزت نفس کا سودا کرنا گناہ ہے۔ جب تک عورت خود اپنی اہمیت نہیں پہچانے گی یہ دنیا اسے اس طرح ظلم کا نشانہ بناتی رہے گی۔ ہمیں اس مورت میں جان ڈالنی ہوگی، اسے آواز دینی ہوگی تاکہ وہ اپنی حق کے لیے کھڑی ہو سکے۔ عورت کی صبر اور اس پر ہونے والے مظالم کے لیے یہ داستان تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہمیں اپنی سوچ کے زاویوں کو تبدیل نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عورت محض گوشت پوست کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا احساس ہے جس کے اندر خواب بھی پلتے ہیں اور جس کی اپنی ایک پہچان بھی ہے۔ صبر کی مورت کا خطاب دے کر اسے خاموشی کے قبرستان میں دفن کرنا بند کرنا ہوگا۔ سچا صبر وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے اور اسے مضبوط بنائے، لیکن وہ صبر جو انسان کو اندر سے توڑ دے اور اسے ایک زندہ لاش بنا دے وہ صبر نہیں بلکہ ناانصافی ہے۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں بیٹیوں کو صرف برداشت کرنا نہ سکھایا جائے بلکہ انہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا بھی سکھایا جائے۔ ایک اچھا پیغام اور اچھی سوچ ہی ایک گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ مرد کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عورت اس کے پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ اس کے وجود کا حصہ اور اس کے گھر کی رونق ہے، اس کے گھر کی عزت ہے۔ جب ایک عورت کو گھر میں پیار، عزت اور تحفظ ملتا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی اس گھر کی خوشیوں پر نچھاور کر دیتی ہے۔ ظلم کا نشانہ بننے والی عورتوں کو بھی یہ جاننا ہوگا کہ ان کی خاموشی ظالم کا ہاتھ نہیں روکتی بلکہ اسے شے دیتی ہے۔ آواز اٹھانا بدتمیزی نہیں لیکن اپنے انسانی حق کا دفاع کرنا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم عورت کو اس کا وہ مقام دیں گے جو ہمارے
دین نے اسے عطا کیا ہے تاکہ کوئی بھی عورت پھر کبھی ظلم کا نشانہ نہ بنے۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے دلوں پر دستک دے گی اور ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی توفیق ملے گی۔ ہم سب کو مل کر ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں ہر عورت خود کو مضبوط اور محفوظ اور معتبر محسوس کر سکے۔ آپ کے رائے ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اس موضوع پر اپنی سوچ کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو اور سبق آموز باتیں سننے کے لیے ماروی نور وائز